ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتی ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 49۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتی ہیں؟ پاکیزگی، تزکیہ، صفائے باطن کی پاکیزگی بھی۔ اصل میں یہود جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی بیٹی ہیں۔ یہودی وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب ہیں اور ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہودی وہ کہتے تھے ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہمارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہم تو اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ جن سے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے گناہ تو صرف اتنے ہیں جتنے ہمارے نوزائیدہ بچوں کے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے، پیدا ہونے والے بچوں کے۔ اگر ان کے گناہ ہیں، پیدا ہونے والے بچے کا جو گناہ ہوتا ہے تو اتنے گناہ پھر ہمارا بھی گناہ ہوں گے۔ تو جب اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے پیدا ہونے والے بچے کے، تو ہمارے بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ہمارے گناہ نہیں ہیں، ہم تو بے گناہ ہیں، ہم تو گناہوں سے پاک ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور کہتے تھے کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا جب گناہ ہی نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر ہمیں گناہ، پھر ہمیں عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں عذاب ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر ہوا بھی، ان کے اندر بھی کئی فرقے تھے، تو صرف 40 دن کے لیے ہوگا بس۔ بہت زیادہ اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو 40 دن کے لیے ہوگا، ورنہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو اصل میں اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتی ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے پاکیزہ کرے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرما دیا، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے یہ لوگ کس طرح اللہ کے اوپر عمدن جھوٹ باندھ رہے ہیں اور کھلم کھلا اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کا علل اعلان یہ گناہ ہی کافی ہے ان لوگوں کا جنس ہے وہ جو یہ گناہ کرتی ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے
کہ خود اپنی تعریف کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ترمذی شریف کی، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے فخر نہیں ہے. مجھے فخر نہیں ہے اس بات کا. مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار بنایا گیا، اور قیامت والے دن جن میں نبی بھی ہوں گے، ساری امتیں بھی ہوں گی، ولی بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. وہ فخر نہیں ہے مجھے اس بات پر اترانا، فخر کرنا، بڑائی بیان کرنا. نہیں، نبیوں کے تاجدار کا یہ عمل ہے. جتنے مرضی بڑے ڈیزگنیشن کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، سیٹ کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، مگر آپ اس کے اوپر خود سے اپنی پاکیزگی اور خود سے اپنی تعریف، مجھے فخر نہیں ہے. اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر فخر نہیں ہے. اور تمام بنی آدم ہوں یا ان کے غیر، سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، شک ہوگی، اور مجھے فخر نہیں ہے. مجھے فخر نہیں ہے. تو یہودی تو خود سے اپنے منہ میاں میٹھو بنتے تھے، ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو بے گناہ لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں عذاب ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ہوگا تو صرف 40 دن کے لیے ہوگا. اپنی پاکیزگی خود اپنے منہ سے بیان کرنا، بعض جگہوں پر جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں اجازت دی بھی گئی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا جن سے اپنی پاکیزگی اور اپنی تعریف کا اظہار ہوتا ہو. کہ ایسے نام بھی نہ رکھو جن ناموں کے معنی تمہاری پاکیزگی یا تمہاری تعریف کا اظہار کر رہی ہوں. حضور نے تو ایسے ناموں کو بھی رکھنے سے منع فرمایا. تو یہ جو یہودی ہیں یہ اپنی تعریف اس طریقے سے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تو عذاب ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس چیز کو لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں بیان کیا، جہاں ضرورت ہو اس چیز کی. مثلا جیسے میں نے آپ کو یہ حدیث بیان کی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے قیامت والے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے فخر نہیں ہے. حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، مجھے فخر نہیں ہے. اور تمام بنی آدم ہو یا ان کے غیر، سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، اور مجھے فخر نہیں ہے. فخر نہیں ہے. لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ اپنی پاکیزگی بیان نہیں کر سکتے. مثلا ترمذی شریف، نسائی شریف کے اندر ہے، سنن کبریٰ شریف کے اندر ہے. ترمذی شریف کے اندر ہے کہ سمامہ بن کشیری بیان کرتے ہیں، سمامہ کشیری، کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو وہ فرماتی میں اس وقت حضرت عثمان غنی کے سامنے موجود تھا. تو حضرت عثمان غنی نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جب باغیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ان پر حملہ کرنے کے لیے، تو حضرت عثمان غنی نے ان کو متوجہ ہو کر فرمایا، انہوں نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں علم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تھے تو وہاں ایک چاہ روما، بیر روما جون سے، اس کے سوا کوئی پانی پینے کا کنواں نہیں تھا.
تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ وہ جون سا کنواں تھا، اور اس کے بدلے میں جنت میں میں اس سے بہتر چیز دے دوں یا وہ مجھ سے اس سے بہتر چیز لے لے۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے ان باغیوں کو جو ان پر حملہ کر رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں تھا، اور تو حضور کے کہنے کے اوپر وہ کنواں میں نے خریدا، وہ کنواں میں نے اپنے ذاتی مال سے خریدا تھا، اور آج تم نے مجھ پر ہی اس کنویں کا پانی بند کر دیا ہے، اور میں سمندر کا کڑوا اور کھارا پانی پی رہا ہوں۔ لوگوں نے جب انہوں نے باغیوں کو یہ بات کہی، انہوں نے کہا ہاں ہاں اے اللہ ہاں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں تمہیں اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کہ جب مسجد نمازیوں سے تنگ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص کی زمین کو خرید کر مسجد کے ساتھ کون ملائے گا، اور اس کے بدلے میں جنت میں اس کو اس سے بہتر چیز مل جائے گی۔ تو میں نے اپنے ذاتی مال سے زمین کو خریدا، اور آج تم مجھے ہی مسجد میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دیتے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ جب انہوں نے کہا میں نے بیر روما خریدا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے پر، میں نے مسجد کے لیے جگہ خرید کر لے کر دی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ اور اس اسلام کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے غزوہ تبوک کے لشکر کے لیے میں نے مدد فراہم کی تھی، بہت بڑی مدد۔ انہوں نے کہا ہاں۔ لوگوں نے کہا، حضرت عثمان فرمانے لگے میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے ایک پہاڑ پر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، اور میں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاروں اس پہاڑ کے اوپر تھے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو پہاڑ ہلنے لگا اور اس کے پتھر نیچے گرنے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں مارا اور اس کو کہا رک جا، کھڑا ہو جا یہیں پر، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پہلے ہی سنا دی تھی کہ عمر فاروق بھی شہید ہوں گے اور حضرت عثمان بھی شہید ہوں گے۔ کب جا کر شہید ہوئے؟ تو حضور نے جب وہ پہاڑ ہلا اور اس کے پتھر نیچے کو گرے تو حضور نے کہا رک جا، یہیں پر کھڑا ہو جا، ساکن ہو جا، تجھے پتہ ہے کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں؟ لوگ کہنے لگے ہاں اے اللہ ہاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اللہ اکبر اونچی آواز سے، انہوں نے کہا میرے حق میں اللہ اکبر، انہوں نے میرے حق میں، ان لوگوں نے میرے حق میں گواہی دے دی اور 3 بار کہا رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی حضرت عثمان غنی والی، نسائی شریف اور ترمذی شریف کی، کہ آپ نے بظاہر اپنی پاکیزگی، اپنی بڑائی، اپنی بزرگی، اپنی تعریف بیان کی، تو ضرورت کے وقت اپنی تعریف خود سے بیان کرنے کا جواز موجود ہے، لیکن بے فضول اور جس کی ضرورت نہ ہو اس وقت وہ باغیوں کے گھیرے میں تھے جب انہوں نے ان کے اوپر پانی بند کر دیا، جنہوں نے پانی کا انتظام کیا تھا، صحابہ کرام، عام لوگوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی، جنہوں نے مسجد کی زمین لے کے دی، ان کے اوپر مسجد تنگ کر دی، ان کو 2 نفل نہیں پڑھنے دیتے تھے، تب انہوں نے ان کو یہ اپنی
پاکیزگی یا اپنی بڑائی یا اپنی بزرگی یاد دلوائی جن سے، لیکن بے فضول کی یا خود سے اپنے منہ میاں مٹھو بننا یا خود سے اپنی تعریف کرنا جن سے یہ جب ضرورت نہ ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے فخر نہیں ہے. حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، فخر نہیں ہے. اور تمام بنی آدم ہوں یا ان کے غیر سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مجھے فخر نہیں ہے. سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، مجھے فخر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو وہ لوگ جو اس پاکیزگی، پھر جو عام نیک صالحین لوگ ہیں جو اس پاکیزگی کے ایلیجبل بھی ہیں، ان کو بھی اپنی پاکیزگی خود سے بیان کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، یا خود سے وہ پاکیزگی بیان نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ جو اپنی پاکیزگی جو تھے ہی گندے اور غلیظ لوگ، جو کام بھی گندے اور غلیظ ہی کرتے تھے، یہود مراد ہیں، اور پھر کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں. خود سے اپنے آپ کو جنت کی اپنے پر مور لگاتے تھے کہ ہم تو جنتی لوگ ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں ہی نہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. بہت زیادہ عذاب ہوا تو 40 دن کے لیے ہوگا کیونکہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں خود سے، جبکہ ان کے پاس وہ پاکیزگی ہے ہی نہیں. وللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے پاکیزہ کرے. اور آگے فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے یہ لوگ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور ان کے لیے یہی اعلان گناہ کافی ہے. صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.